اچھا اگلی آیت ہے واللزانی واللزانی یاتینہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کر لے فآذوہما، ان دونوں کو ایذا دو، تکلیف دو، فإن تابا، اگر وہ توبہ کریں، وہ اسلحہ، اور اپنی اصلاح کریں، فاعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے پھر اعراض کرو یعنی منہ پھیر لو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، منہ پھیرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دو. آیت نمبر 17 ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ ندانی کوئی برائی کر لے. ٹھیک ہے، جو غلطی سے کچھ برا کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور پھر وہ جلدی سے اس سے باز آ جائیں، یعنی فوراً ثم یتوبون من قریب، جلدی سے ان کو جیسے احساس ہو فوراً توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حکمت والا ہے. اب اس میں نا کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پہلے گناہ کر لو اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ سے ہم بعد میں نا توبہ کر لیں گے. تو ٹھیک ہے، انسان جب سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے نا تو اس کا وہ درجہ تو نہیں ہوتا کہ جس سے غلطی سے ہو جائے اور پھر وہ اللہ سے فوراً شرمندہ ہو کے تو معافی مانگ لے. یہاں پہ ہے بجہالت، یعنی کبھی نادانی اور جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بھی لیتے ہیں تو جلدی توبہ کر لیتے ہیں. آگے آجے آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى، ان کی توبہ بالکل بھی نہیں ہے، یا ان کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے چلے جائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، اب تو میں توبہ کرتا ہوں، ولا للذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر پر مر جائیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر انسان کو توبہ کا موقع دے، اور بلا وجہ جب آپ نے بے شک گناہ نہیں بھی کیا نا، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں. اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو جو ہے نا آبزرو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول کا قول ہے، یہاں پہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یعنی آخری بالکل آخری ٹائم میں جو ہے نا وہ توبہ پھر وہ قبول نہیں ہوتی. تو آخری وقت میں تو یہاں پہ ہے نا تفسیر میں کہ فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی تھی، تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. تو اس نے توبہ نہیں کی، مطلب فرعون نے کر لی تھی، اللہ نے قبول نہیں کی پھر. اچھا آیت نمبر 19 پہ آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے کر بیٹھ جاؤ. ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ. اچھا یہاں پہ ایک لائن میں نے مس کر دی ہے کہ انہیں ورثے میں نہ لے بیٹھے، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو کچھ انہیں دے رکھا ہے تو اس میں سے کچھ لے لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں، اللہ یاتینا بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ رہو سہو. فإن کرہتموہن، اگر تم ان سے نفرت کرتے ہو یا تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں اچھی نہیں لگتی، تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہے. اب اس میں نا 3-4 طرح کی باتیں ہیں. پہلی یہ چیز کہ جہاں ہم نے پہلے یتیم لڑکیوں کا پڑھا تھا تو اسی کانٹیکس میں دیکھیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن کے نہ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اس کے مخاطب یا تو شوہر کے اولیاء ہیں یعنی ولی ہیں،
جیسا کہ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں نقل کیا کہ زمانہ جاہلیت میں نا میت کے اولیاء دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے. یعنی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو جو شوہر کے ولی تھا، فار ایگزامپل جو عورت کا سسر تھا، شوہر کا باپ تھا یا اس کا بھائی، وہ کہتا تھا کہ یہ بیوی، اس کی جو بیوی ہے وہ بھی ہماری اب ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اس میں یہ تھا سسر تو نہیں شادی کر سکتا نا بہو سے، لیکن بھائی ہے جیسے یا اور کوئی اس کا جو خاندان میں بڑا تھا، وہ کوئی اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسرے سے شادی کر دیتے اور مہر خود لے لیتے، اور اگر چاہتے تو عورت کو کلیتاً شادی سے ہی روک دیتے. ابھی ہمارے برصغیر پاک و ہند کا بھی بڑے عرصے اور بلکہ موجودہ دور تک بھی ایسی بعض جگہوں پہ رواج ہے جہاں پہ جہالت ہے کہ عورت کے ولی بن جاتے ہیں لوگ، اور نہ اس کو پھر آگے شادی کرنے دیتے ہیں، اور اگر کرنے بھی دے تو اس کی مرضی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر اس میں. ٹھیک ہے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا ہے. پھر جو اگلی بات ہے نا کہ یہ طلاق کے متعلق حکم ہے کہ اس لیے نہ روک رکھو کہ جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ واپس جو ہے وہ تم لینا چاہتے ہو. یعنی بعض اوقات طلاق دینے میں یہ کراہیت ہوتی ہے نا کہ مہر بہت بڑا رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ لاکھوں میں ہے، تو کروڑوں میں ہے، بعض اوقات لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم طلاق دے دیں گے تو اچھا یہ اماؤنٹ ہمیں دینی پڑے گی، تو اچھا ایسا اس کو طلاق تو نہیں دیتے لیکن ہم نے اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے، اس کو یعنی ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے، اور واٹ ایور جو بھی دوسری شادی کرنی ہے یا جیسے بھی رہنا سہنا ہے، تو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے ہمارے معاشرے میں بہت بہت دفعہ ہم نے آبزرو بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے کہ اس لالچ میں نا اس عورت کو اس طرح نہ کرو اور اس طرح اگنور نہ کرو. ہاں عورت کو اگنور کیا جا سکتا ہے اگر اس نے کوئی بڑا برا کام کیا، کوئی بے حیائی کا کام کیا، کوئی فحش حرکت اسے سرزد ہوئی تو اسے تنبیہ کے طور پہ، سزا کے طور پہ شوہر جو ہے وہ کچھ عرصہ اس سے کنارہ کر لیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے یہاں پہ تفسیر میں یہ بات ہے کہ بعض اوقات عورت بیچاری اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پھر وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے. اچھا جی. اب یہاں پہ جو ہے نا عاشروہن بالمعروف، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. تو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے طریقے سے رہنا. اور جو چوتھی بات اس میں ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ میرڈ کپلز اس لیے بھی نہیں خوش ہوتے کہ جی ہماری پسند سے شادی نہیں، اور ارینج میرج ہو گیا، مجھے یہ لڑکا یا لڑکی پسند نہیں ہے. تو یہاں پہ نا اللہ کا یہ حکم ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہو. بعض اوقات ہوتا ہے عورت خوبصورت نہیں ہے، مرد خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر ویسی بہت برکت رکھی، ان کے اندر نیکی رکھی ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اسپاؤس بہت خوبصورت ہے لیکن وہ پھر چیٹ کر رہا ہے. تو یہ بھی بہت ساری مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جتنی آپ اگزامپلس جو ہے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی نہیں پسند آ رہا، کوئی غریب ہے، کسی کی شکل صورت اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی خاندانی لحاظ سے کمزور تھا، لیکن بعد میں وہ بہت زیادہ اللہ نے اسی اسپاؤس کے ذریعے بڑی برکت دی ان کو. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پہ حدیث ہے مسلم کی، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اگر اس سے کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یعنی اس میں کوئی ایک آدھ برائی ہو تو کوئی ایک آدھ اچھائی بھی تو ہوگی نا. تو اسی چیز کو ہم ریسیپروکیٹ کر لیتے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. بعض لوگ اپنے ہسبینڈس کی بہت جیسے خواتین کرتی ہیں برائیاں، تو اگر اس میں ایک برائی ہے تو بہت ساری اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں. اب آگے آ جائیں آیت نمبر 20 پہ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی سے دوسری بیوی، اور تم نے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اس کو ایک خزانہ تک دیا، کروڑوں میں، بلینز میں آپ نے اس کو مہر دیا ہوا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہ لو. اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینہ، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو بہتان لگا کے اور کھلا گناہ کرتے ہوئے؟ تم کیسے لے لو گے؟ اب یہاں پہ نا سوالیہ انداز بھی بہت مطلب اللہ تعالیٰ کا معنی خیز ہے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو. بعض لوگ بہت بہت حد تک جاتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے نا.
تو یہاں پہ وہی بات کہ عورت کو مہر کی وجہ سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جب زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو فدیہ طلاق لینا ممنوع اور حرام ہے، یعنی بلا وجہ تنگ کر کے ان سے مہر واپس لوگے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کے مہر واپس لے رہے ہیں، اور اسے اسم مبینہ کہا گیا، یعنی بہت بڑا گناہ۔ اور یہاں پہ وہی وہ جو یہ والا واقعہ تھا نا کہ حضرت عمر نے جب کہا تھا کہ میں مہر کی مقدار فکس کر دوں گا، تو عورت نے کہا تھا کہ عمر تم یہ کیسے کر سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ احداہن قنطارہ، قنطارہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا خزانہ، تو عمر نے کہا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ عمر غلط ہے اور عورت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب یہاں تک جو ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس پہ پھر ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن کر لیں گے کلاس میں۔ ابھی اس کو اچھی طرح جو ہے نا سمجھ لیں، جو اس کی تفسیر ہے وہ آپ کے پاس ہے موجود PDF، اس کو پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔